أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آیت نمبر 187 تک پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا. آیت نمبر 188 آپ بھائیوں کے سامنے پڑھی ہے. جیسے کہ ہم پڑھ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں یہ بات بیان فرمائی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عقیدہ آخرت کے حوالے سے قیامت کے حوالے سے سنتے ہیں وہ آپ سے اس کے حوالے سے سوال کرتے کہ آپ بتائیں قیامت کب آئے گی، دن تاریخ بتائیں. میں اس سے ان کا مقصد کیا تھا وہ ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا. اللہ رب العزت نے ان کے سوال کرنے کے پیچھے کی نیت اور مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بات فرمائی، یسألونک کأنک حفی عنہا. یہ آپ سے اس طرح سوال کرتے ہیں کہ گویا آپ اس حوالے سے حریص ہیں، آپ کو خود سے اس کو کوئی جاننا ہے، آپ اس کو جاننا چاہتے ہیں. آیت نمبر 188 پر پھر اللہ رب العزت نے مزید فرمایا، یعنی پہلے فرمایا انما علمھا عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگوں کو تو اس کا علم ہی نہیں ہے. جو بھی باتیں جو بھی اس حوالے سے الہامی کتابوں میں یا مذاہب کی طرف منسوب جو باتیں ہیں وہ سب جھوٹی ہیں. پھر فرمایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. آپ فرمائیے میں اپنی جان کے لیے کسی فائدے یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. ولو كنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء. اگر میں غیب کو جان لیا کرتا تو مجھے کوئی تکلیف نہ ہوتی، بھلائیاں ہی بھلائیاں پہنچتی. ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون. اس کے سوائے نہیں کہ میں ہر ایک کو جو ایمان لانے والا ہے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، یعنی اس کی طرف. اب دیکھیں آیت کے 3 حصے ہیں. پہلا حصہ ہے اس کو ہم پڑھیں گے آیت نمبر 192 سے لے کے 197 کے درمیان میں، یعنی اگلی آیتوں کے ساتھ پڑھیں گے اس کو، پہلے حصے کو. دوسرا حصہ جو سیاق کے ساتھ ہے، یعنی کہ ہے تو پہلا حصہ بھی کہ جی آخرت کا بیان جو ہے وہ، یعنی سامنے والا آپ سے کہہ رہا ہے بھائی ٹھیک ہے اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ قیامت کب آئے گی، آپ بتائیں ہمیں. میں نے کئی مرتبہ پہلے بھی اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اصل میں رسالت جو ہے وہ کسبی عمل نہیں ہے، آدمی محنت کر کے حاصل نہیں کر سکتا. رسالت وہ بھی منصب ہے کہ جو اللہ رب العزت کی عطا ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے.
اور یہ سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا ہے. آپ کے بعد کوئی اگلا پچھلا عربی و اجمی، کالا یا گورا، امیر یا غریب، مرد یا عورت، بوڑھا یا بچہ، کسی بھی طرح، انسانوں میں سے یا جنات میں سے، یعنی کسی بھی طرح جو نا وہ رسول بن کر نہیں آئے گا. کوئی رسول آنا ہی نہیں ہے، نہ ہی کسی کی رسالت کنٹینیو ہوگی. یسوع مسیح بھی جو آئیں گے وہ ایک عادل حاکم کی حیثیت سے آئیں گے، جیسے کہ صحیح بخاری کتاب الانبیاء میں حدیث موجود ہے. نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے. اب یہ بات غور طلب ہے کہ آپ سے رسالت، یعنی آپ سے آخرت کا سوال کرنے والے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رسالت جو ہے وہ کوئی کسبی عمل ہے، آدمی اپنی محنت سے حاصل کرتا ہے. اس طرح جیسے جادوگر جادو سیکھ لیتا ہے، نجومی علم نجوم سیکھ لیتا ہے، ایسی رسالت بھی کوئی آدمی جو ہے وہ کوئی محنت کرے، کوئی وظائف پڑھے، کچھ کرے عمل، تو وہ شاید اس کو مل جاتی ہے. پچھلا درس آپ بھائیوں کو یاد ہوگا، ہم نے آخر میں اس کی ایک دلیل بھی پڑھی تھی کہ باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہونے کے اوپر ایک مشرک کہتا ہے وہ کیسے رسول ہیں، ان کو یہی نہیں پتا کہ ان کی اونٹنی کدھر ہے. سمجھے بات کو نہیں؟ اب جب آخرت کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، آخرت وہ یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ بتا دو قیامت کب آئے گی، اللہ کے سچے رسول ہو. تو اس میں تو بظاہر دیکھا جائے اگر وہ ایمان لے آتے ہیں تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فائدہ مند بات ہے. اسی لیے پہلے تو بنیادی بات فرمائی، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. میں اپنی جان کے لیے کسی فائدے یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. تم اگر بات کو تسلیم کرتے ہو اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے. اننا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میں تو خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. تسلیم کر لیتے ہو تمہارا فائدہ ہے، تسلیم نہیں کرتے تمہارا نقصان ہے. میرے تو اپنے نفع نقصان کا میں مالک نہیں ہوں. اس کی ایک اور تفصیل بھی ہے، وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. پھر فرمایا ولو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء، اگر میں غیب کو جان لیتا تو میں اپنے لیے بہت ساری بھلائیاں اکٹھی کر لیتا، مجھے تو کوئی نقصان ہوتا ہی نہیں. یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے عام طور پہ کہ غیب کو جانا جا سکتا ہے، غیب کو جانا جا سکتا ہے. یہ جب ہی ہوتا ہے کہ جب ہمیں یہ نہ پتا ہو کہ غیب ہے کیا. جب ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ غیب کیا ہے تو پھر اس کے بعد سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا ہے کہ آدمی یہ کہے کہ نہیں جی اس کو جانا جا سکتا ہے. دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے مفردات القرآن ہے، اس کے صفحہ نمبر 771 کے اوپر وہ کہتے ہیں غیب کے معنی بتا رہے ہیں کہ غیب ہر وہ چیز جو انسان کے علم اور حواس سے پوشیدہ ہو اس پر غیب کا لفظ بولا جاتا ہے. ہر وہ چیز کہ جو انسان کے علم یا حواس سے پوشیدہ ہو اس پر غیب کا لفظ بولا جاتا ہے. یعنی کہ جسے ہم نے جان لیا ہو وہ غیب ہوتا، اور جس تک ہمارے حواس کی رسائی ہو وہ غیب ہوتا. جیسے مثال اس کی اس طرح لیں بھئی حواس ہمارے دیکھنا، سننا، بولنا، چھونا، سونگنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ حواس ہیں. ان حواس کے ذریعے ہم کسی بھی چیز کی حقیقت کو جانتے ہیں، اس کا علم حاصل کرتے ہیں. اب فرمایا گیا کہ یعنی وہ غیب کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو انسان کے علم اور حواس سے پوشیدہ اس پر غیب کا لفظ بولا جاتا ہے. یعنی غیب بمعنی غائب ہے، غیب بمعنی کہ جب تک وہ غائب ہے وہ غیب ہے، وہ ظاہر ہوا وہ غیب نہیں ہوگا. سمجھے ہیں بات کو نہیں؟ تو یہ تعریف ذہن میں ہو سب سے پہلے کہ غیب کس کو کہتے ہیں؟ جو انسان کے علم اور حواس سے پوشیدہ. اب وہ کہتے ہیں کہ اور کسی چیز کو غیب یا غائب لوگوں کے لحاظ سے کہا جاتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ پھر کسی بھی چیز کے لیے لفظ غیب کا استعمال یہ مخلوق کے اعتبار سے ہوتا ہے، خالق کے اعتبار سے نہیں ہوتا. بندوں کے اعتبار سے ہوتا ہے، معبود کے اعتبار سے نہیں ہو سکتا. انسانوں کے اعتبار سے ہوتا ہے، اللہ کے اعتبار سے نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں
کہ جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، سمجھے؟ اور عالم الغیب والشہادہ، کہ جیسے اللہ نے اپنے لیے کہا ہے کہ وہ عالم غیب والشہادہ ہے، یعنی پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ یہاں غیب و شہادہ سے مراد وہ اشیاء ہیں جو انسان کے علم اور حواس سے پوشیدہ ہیں۔ دونوں لفظ ذہن میں رکھیے گا، عالم الغیب والشہادہ، یہاں ان دونوں کے ہی اطلاق ان چیزوں پہ ہوگا جو انسان کے حواس سے پوشیدہ ہوگا۔ اچھا، اب دیکھیں، سمجھیں ذرا اس بات کو۔ سب سے پہلے تو سورہ حشر کو دیکھیں، اللہ رب العزت نے سورہ حشر کی آیت نمبر 22 سے لے کے آخری آیت 24 تک اپنی صفات کا ذکر کیا، اپنے اسماء و صفات کا ذکر کیا، جس کو اپنے لیے خاص کیا۔ فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا ہوا، وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ، وہ اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، الا ہوا، وہ ہے۔ اب فرمایا عالم الغیب والشہادہ، عالم الغیب والشہادہ، یعنی اللہ نے پہلے اپنی الوہیت کا ذکر کیا ہے، ہم نے توحید اسماء و صفات میں اس کو پڑھا تھا، اللہ نے پہلے اپنی الوہیت کا ذکر کیا ہے، فرمایا اس کے ساتھ ہی ہوا عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب کا جاننے والا اور ظاہر کا۔ اب ظاہر سے مراد کیا ہے؟ جیسے اس کی مثال سمجھے اس بات، ہمارے آپ کے سامنے آسمان ظاہر ہے یا نہیں؟ آسمان ہم پر ظاہر ہے، مگر آسمان کی حقیقت کیا ہے ہم جانتے ہیں؟ نہیں سمجھے کچھ بات؟ آپ کی دنیا کے اندر لے لینا، جیسے آپ کی دنیا کے اندر تکونا جزیرہ، برمودا ٹرائنگل ایک چیز ہے جسے ہم دیکھتے ہیں، مگر اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس سے ہم واقف؟ یا ظاہر سے مراد وہ ظاہر ہے کہ جو بظاہر تو دکھتا ہے مگر اس کی حقیقت ہم نہیں جانتے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ ایڈز کا وائرس آج تک کسی نے دیکھا نہیں، لیکن ایڈز ہوتی ہے یہ سب جانتے ہیں۔ نہیں سمجھے کچھ بات؟ یہاں ظاہر سے مراد وہ ظاہر ہے جو بظاہر دکھتا تو ہے، سنا تو جا سکتا ہے، مگر اس کی حقیقت سے کوئی واقف ہو سکتا؟ اللہ نے کہا ہوا عالم الغیب والشہادۃ، اللہ ہی عالم الغیب والشہادہ ہے، یعنی اللہ نے علم غیب کا انتصاب اپنی طرف کیا اور اس کو اپنی شان، اپنی صفت بیان کی ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے۔ بھائی میرے توجہ کیجیے گا، اب سمجھیں اس بات کو، لا الہ الا ہوا، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تو اگر میں کہوں کہ نہیں اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے، نہیں سمجھے؟ میں کہوں اللہ کے سوا کوئی اور الہ بھی ہے تو میں صحیح کہہ رہا ہوں گا یا غلط؟ اور میں کہوں کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی علم غیب جانتا ہے تو میں صحیح کہہ رہا ہوں گا غلط؟ سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ یا اللہ نے عالم الغیب والشہادہ کہہ کر اپنی طرف اس کا انتصاب کیا، گویا پتہ لگا یہ اللہ رب العزت ہی کی شان ہے کہ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے، جب یہ اللہ رب العزت نے اس کا انتصاب اپنی طرف کیا۔ اچھا جی، پھر یہ آپ دیکھیں، یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 188، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، یہ میرے ہاتھ میں تفسیر قرطبی ہے، امام قرطبی اپنی تفسیر کی جلد نمبر 4 کے صفحہ نمبر 392 کے اوپر اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ کا معنی ہے اگر میں اسے جان لیتا جو مجھ سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس سے پہلے کہ وہ مجھے اس کے بارے میں آگاہ فرمائے تو میں یقیناً ایسا ہی کرتا۔ یعنی ایک چیز ہے جس سے اللہ مجھے خبردار کرتا ہے، میں اس سے پہلے اسے جانتا ہی نہیں ہوں، لیکن اگر وہ خیر کی بات ہوتی میں اللہ کے بتانے سے پہلے بھی اسے جانتا اور وہی عمل کرتا نا۔ نہیں سمجھے؟ یہ ایک چیز ہے، غیب ہے، غائب ہے لیکن خیر کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خیر کا متلاشی کوئی تھا نہیں؟ ہو سکتا ہے
نہیں. فرمایا کہ اگر وہ جو مجھ سے غائب ہے، جو مجھ سے غیب میں ہے، اللہ رب العزت کے بتانے سے بھی پہلے میں اگر اس کو جانتا ہوتا تو میں تو اسی کے مطابق عمل کرتا. مجھے اللہ کو بتانے کی ضرورت تھوڑی پیش آتی کہ اللہ مجھے بتائے. اور بعض نے کہا ہے کہ اگر میں جان لیتا کب جنگ میں میرے لیے مدد اور نصرت آئے گی تو میں یقیناً قتال کرتا اور کبھی بھی مغلوب نہ ہوتا. یعنی کیا اشارہ ہے؟ اشارہ ہے غزوہ احد کے اندر 70 مسلمان شہید ہوتے ہیں، بحر معونہ میں 70 مسلمان شہید ہوتے ہیں. 70 کا عدد ہمارا فیوریٹ عدد ہے، شہادت ہوگا. ہم تو صرف کربلا کو سمجھتے ہیں کہ وہ کربلا میں ہی 70 شہید ہوئے تھے. نہیں، 70 پہلے احد میں شہید ہوئے ہیں، پھر 70 بحر معونہ میں شہید ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد کربلا میں شہید ہوئے. 70 کا تو ہمارا یعنی کہ لکی عدد ہے، اسپیشل عدد ہے. عرض کرنے کا مطلب ہے کہ آپ دیکھیں، فرمایا اگر میں جان لیتا کہ جنگ میں کب میں فاتح ہو جاؤں گا اور کب میں مغلوب ہو سکتا ہوں، میں اس اعتبار سے جنگ کرتا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں قحط سالی کے بارے میں جان لیتا تو میں یقیناً خوشحالی کے زمانے میں اس کی تیاری کرتا جو مجھے کافی ہو رہتی. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا معنی اگر میں اس مال تجارت کے بارے میں جان لیتا جو ختم ہو جاتا ہے تو میں یقیناً اس سے کساد بازاری کے وقت خرید لیتا. بازار میں نقصان ہوتا ہے نا چیز کا، کب وہ فائدہ پہنچائے گی کب نقصان، اس سے پہلے ہی بازار میں داخل یا بازار سے نکالی جا سکتی تھی. فرمایا کہ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا معنی اگر میں غیب جان لیتا تو میں یقیناً ہر اس کے بارے میں جواب دیتا جس کے بارے میں مجھ سے سوال کیا جاتا ہے. بھئی یہودیوں نے سوال کیا تھا نا، آپ اللہ کے رسول ہیں تو بتائیے روح کیا چیز ہے. ذوالقرنین کون تھا، اصحاب کہف جو ہے وہ کتنے تھے، نہیں سمجھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بتاؤں گا. 15 دن تک جبرائیل نہیں آئے. 15 دن بعد جب جبرائیل وحی لے کر آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ اتنے عرصے کیوں نہیں آئے. انہوں نے جواب میں کہا حضرت آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، آپ نے یہ تو کہا تھا کل بتا دوں گا، یہ نہیں کہا تھا کہ اگر اللہ نے چاہا تو کل بتاؤں گا. آپ نے یہ نہیں کہا تھا. سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ تو فرمایا کہ اگر میں غیب کو جانتا تو جو بھی مجھ سے سوالات ہوتے ہیں سب کے پہلے سے جواب میں دے دیتا. وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون. کہتے ہیں یہ نیا کلام نہیں ہے، نہ مجھے کوئی جنون ہوا ہے، اور یہ بھی معنی ہے کہ اگر میں غیب جان لیتا تو مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی اور میں محفوظ رہتا. احد میں آپ پر پتھرا ہوا، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ گرے، آپ کے گھٹنے پہ چوٹ آئی. بھائی میرے مطلب عرض کرنے کا یہ ہے کہ خود امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی وضاحت دی ہے کہ یہاں غیب جان لینے اور میں اپنی جان کے لیے کسی فائدہ یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتا کا مطلب بالکل واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر غیب جانتے ہوتے تو یہ سارے کے سارے فوائد آپ حاصل کرتے. اچھا ابھی یاد رکھیے گا، ابھی ہم دلائل کو پڑھ رہے ہیں، ابھی اس کی ایک وضاحت باقی ہے، عقلی وضاحت. کیوں نہیں انسان غیب جان سکتا، وہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اگر اللہ نے توفیق دی اور وقت رہا تو. اچھا پھر یہ میرے ہاتھ میں تفسیر طبری ہے، اس کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 145 ہے، دوسری آیت، یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 123 ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ. زمین اور آسمان کے تمام غیبوں کو صرف اللہ ہی جانتا ہے اور تمام چیزیں، تمام امور اسی کی طرف پلٹ کر جاتے ہیں. اب اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہی مالک ہے ہر اس چیز کا جو غائب ہے آسمان اور زمین پہ. جب تک وہ مطلع نہ کرے آپ کسی بھی ایسی چیز کو جان سکتے نہیں ہیں. اس سے کوئی چیز بھی غائب، اس سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے. وہ جانتا ہے ہر اس بات کو جو یہ آپ کی قوم کے مشرک آپ سے اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں. بھائی قیامت کا سوال کیا گیا تھا نا
وَلِلَّهِ الْغَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اب بھائی سننا، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ بالکل آیت اس طریقے سے ہے کہ جس طریقے سے ہم آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے. بھائی آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے علاوہ اور کس کا ہے؟ بتاؤ بتاؤ. آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ کے علاوہ اور کس کس کا ہے؟ یسوع مسیح کا، اللہ کے بیٹے کا. اور نہیں ہے نا یار، نہیں ہے، وہ عیسائی تو کہتے ہیں نا. نہیں سمجھے؟ آپ دیکھیں، سمجھیں ذرا اس بات کو، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب کس کا ہے؟ بشمول یسوع مسیح کے. یسوع مسیح کس کی پراپرٹی تھے؟ یسوع مسیح کا مالک کون ہے؟ وہ اللہ. اب جس طرح وہ آیت ہے نا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، بالکل ایسے آیت ہے وللہ غیب السماوات والارض، زمین اور آسمان کے تمام غیب کس کے لیے ہیں؟ اللہ رب العزت. بندہ نہیں جان سکتا اس کو. یہ لام حصر کے لیے استعمال ہوا، یہ اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کے لیے استعمال ہو سکتا، یعنی کسی اور کوئی غیب کا علم ہو سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سورہ نمل کی آیت نمبر 65 اللہ رب العزت نے فرمایا قُل لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کون ہاں کل کہہ کے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جب بھی ارشاد فرماتا ہے کس سے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمان اور زمین میں جو کوئی بھی ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے نہیں غیب جانتا الا اللہ، سوائے اللہ کے. دیکھو یہ لا، یہ ظرف جو استعمال ہوا ہے بالکل ایسے، سنو، لا الہ الا اللہ، لا الہ نہیں ہے کوئی الہ، الا اللہ مگر اللہ. بالکل ایسے ہی یہ آیت ہے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمان اور زمین میں کوئی بھی غیب نہیں جانتا سوائے. سمجھے بات کو؟ اب جس طرح لا الہ الا اللہ میں یعنی نفی ہو گئی تمام کے الہ ہونے کی، کوئی الہ نہیں ہو سکتا سوائے کس کے؟ اللہ کے. لا الہ الا اللہ، کوئی بچا. اسی طرح لا یعلم من فی السماوات والارض، نہیں جانتا جو کوئی بھی آسمان اور زمین میں. جبرائیل نہیں جانتے. ابھی پتہ ہے؟ اب آپ دیکھو نا، اب وہ پتہ ہے فرشتوں کی عمریں جب زمین بنی اس سے بھی کروڑوں اربوں سال پہلے سے فرشتے تھے. جب زمین بن گئی، زمین بننے سے لے کے آج تک کروڑوں اربوں سال گزر چکے ہیں، فرشتوں میں سے کوئی بھی نہیں مرا. فرشتوں میں سے کوئی بھی مرا نہیں ہے، فرشتوں میں سے کوئی بوڑھا نہیں ہوا ہے، کیونکہ فرشتوں کی عمر بڑھتی نہیں ہے، ایک ہی جگہ رہتی ہے. جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے انہیں تخلیق کیا وہ صرف وہ کرتے رہتے ہیں. ان کو موت صرف ایک دن آئے گی. کس دن؟ جس دن موت کو بھی موت آ جائے گی، یعنی قیامت کا دن. قیامت کے دن سب کو مر جانا. اب آپ سمجھیں اس بات کو، وہ جو اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو فرشتے ہیں نا وہ کروڑوں سالوں سے اس کائنات میں موجود ہونے کے بعد اس کائنات کے کروڑوں خربوں سالوں کی جو مسافتیں تھیں اس کو پلوں میں سیکنڈوں میں کر لیا کرتے تھے، کیونکہ لائٹ کی اسپیڈ میں سفر کرتے ہیں فرشتے. بھائی معراج کی رات جبرائیل علیہ السلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی لے کے گئے معراج کے اوپر، وہ ایک ہی رات کا واقعہ ہے نا. اتنا طویل ترین سفر ہے کہ جس کو انسان خربوں سالوں تک بھی جدید مشینیں بنا کر بھی طے کرنے کی کوشش کرے کر سکتا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رات میں کیا ہے اور کروایا جبرائیل علیہ السلام نے. تو جبرائیل علیہ السلام کی اپنی رفتار کتنی ہوگی؟ سمجھے بات کو یا نہیں؟ تو اتنی رفتار رکھنے والے وہ حضرات ہیں. آدم علیہ السلام کی تخلیق کو لے کر انہوں نے کیا کہا تھا؟ اعتراض کیا تھا نا انہوں نے کہ تو ایسے کو زمین میں بھیج رہا ہے جو فساد کرے گا. اللہ نے کہا انی عالم، اللہ کی قسم، انی عالم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم جانتے، تمہیں علم غیب نہیں ہے.
سنو سنو، جب آدم علیہ السلام نے ان کے سارے سوالوں کے جواب دیے تو وہ فرشتے کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلام الغیوب، اے اللہ آپ کے لیے پاکیاں ہیں، ہمیں تو کوئی علم ہے ہی نہیں، کروڑوں خربوں سالوں سے علم حاصل کر رہے ہیں مگر پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی علم الا ما علمتنا، سوائے اس کے جو علم آپ نے سکھایا، انک انت العلام الغیوب، سارے قسم کے غیبوں کے تو آپ جاننے والے ہیں۔ تو فرمایا لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمان اور زمین میں کوئی بھی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کی۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں تفسیر ابن کثیر ہے، اس کی یہ جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 78 ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ وہ سارے جہاں کو معلوم کرا دیں کہ ساری مخلوقات آسمان کی ہوں یا زمین کی غیب کے علم سے خالی ہیں، سوائے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ کے کوئی اور غیب کا جاننے والا نہیں ہے۔ یہاں استثناء منقطع ہے، یعنی سوائے اللہ کے کوئی انسان، کوئی جن، کوئی فرشتہ غیب نہیں جانتا، سمجھے ہیں؟ پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں، یہ شورا نام کی آیت نمبر 50 ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تم سے یہ نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے، بلا عالم الغیب، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں تم سے کہتا ہوں میں کوئی فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ کی طرف سے مجھ پر نازل ہوتی ہے۔ اب بھائی اور نہیں سمجھے، 3 باتوں کی نفی کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں تم سے یہ نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں تم سے یہ نہیں کہتا میں غیب جانتا ہوں، میں تم سے یہ نہیں کہتا میں فرشتہ ہوں، ٹھیک، میں تو صرف وحی کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ رب العزت کی طرف سے مجھ پہ نازل ہوتی ہے۔ تو اب اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیں عقیدہ جو سورہ نام کی آیت نمبر 50 سے پتہ لگا، آپ علم غیب نہیں رکھ جانتے تھے، آپ وحی کے ذریعے فرماتے تھے، تو آپ کے لیے علم غیب کی نفی کرنا یہ اسلامی عقیدہ ہے، اور آپ کے لیے وحی کا اثبات کرنا یہ اسلامی عقیدہ ہے۔ یعنی کہ ایک مسلمان کیا عقیدہ رکھے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی اترتی تھی، آپ نجومی نہیں تھے، جیسے کہ پچھلے درس میں ہم نے پڑھا، آپ عالم الغیب نہیں تھے، رسالت کا اقرار کرنا ہے، نجومیت کا انکار کرنا ہے، سمجھے ہے بات کو یا نہیں؟ آپ نجومی نہیں تھے، آپ کاہن نہیں تھے، آپ علم غیب کے دعوے دار نہیں تھے، آپ دعوے دار کس کے تھے؟ اللہ کی دی ہوئی رسالت کے۔ اور لوگوں اس آیت کے اندر یہی اسی طرف توجہ دلائی گئی ہے، میں تم سے یہ نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب جانتا ہوں، نہ میں کوئی فرشتہ ہوں، میں تو اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ رب العزت کی طرف سے مجھ پر نازل ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ نہیں جی غیب جانتے تھے، سیدھے سیدھا آیت کا انکار کرے گا، کرے گا یا نہیں؟ اور پھر سیدھا سیدھا اسے یہ انکار کرنا پڑے گا یا نہیں کہ آپ پر وحی نہیں اترتی تھی؟ اب بھائی بتائیے یار، کیونکہ ایک چیز، یہ 2 چیزیں ایک ساتھ اکٹھی نہیں ہو سکتی، وحی اور علم غیب ایک ساتھ اکٹھا ہو سکتا نہیں، اور بھی انشاءاللہ بھی ہم پڑھیں گے۔ پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ نام ہی کی آیت نمبر 59 کے اندر فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ یہ میرے ہاتھ میں تفسیر تبری ہے، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 211 ہے۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر تبری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَعِندَهُ، کیا آیت ہے؟ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، لا یعلمها الا ہوا، جنہیں اللہ کے سوا اور کوئی جانتا نہیں ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، جو کچھ بھی خشکی پر ہے اسے اللہ جانتا ہے، جو کچھ بھی سمندروں میں ہے اسے اللہ جانتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں سائنس جو بھائی ہمارے بھائیوں میں سے جو بھی سائنس کے طالب علم ہیں وہ اس بات کو بہت اچھی طریقے سے سمجھیں گے، سائنس اس بات کی معترف ہے، موجودہ سائنس اس بات کی اعتراف کرتی ہے کہ سمندروں کا 20% بھی اب تک ڈسکور نہیں کیا گیا،
یعنی ہم اب تک کی جتنی بھی ہم نے تحقیق کی ہے سائنسی اعتبار سے سمندروں پہ، اب تک ہم سمندری مخلوقات کا 20% بھی جان نہیں پائے ہیں، جبکہ اس وقت ہم ٹیکنالوجی کی ایک معراج پر ہیں۔ ہمارے پاس آبدوزیں ہیں، ایسی آبدوزیں جو زمین میں اس درجے کی گہرائی میں اتر سکتی ہیں کہ جس درجے کی گہرائی میں انسان سانس نہیں لے سکتا، مخلوق سانس نہیں لے سکتی۔ اس گہرائی کے اندر ہمارے پاس آبدوزیں سب مرینز اتر جاتی ہیں، ہمارے پاس سیٹلائٹس ہیں خلا میں، جس کے ذریعے ہم زمین کی تہ کے آخری حصے کے اندر بھی موجود چیز کو سراغ لگا سکتے ہیں، یہ پتہ کر سکتے ہیں کہ کوئی زندہ جان ہے، کیا ہے یہ پتہ نہیں کر سکتے۔ یہ پتہ کر سکتے ہیں دھات ہے، مگر کیا دھات ہے یہ پتہ کر سکتے نہیں، جب تک وہاں پہنچے نہیں۔ فرمایا یعلم ما فی البر والبحر، سمندروں میں جو کچھ ہے اسے بھی اللہ جانتا ہے، خشکی میں جو کچھ ہے اسے بھی اللہ جانتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں امیزون کے جو جنگلات ہیں، ہماری زمین کا 30% جو آکسیجن ہے وہ امیزون کے جنگلات یعنی اس سرفیس پر پھیلاتے ہیں، زمین کے سرفیس پہ 30% جو آکسیجن ہمیں مل رہی ہے وہ ایک جنگل سے مل رہی ہے، اتنا بڑا اور گھنا ہے۔ مطلب آپ سمجھیں اس کے جو محل وقوع ہے نا، اس میں 2 بھارت آ سکتا ہے، انڈیا، یہ ایک انڈیا جتنا بڑا ہے نا، اتنے 2 انڈیا اس کے اندر آ سکتے ہیں، اس ایک جنگل کے اندر، اتنا بڑا ہے وہ۔ اور سائنس کہتی ہے کہ ہم نے اس کا 30% بھی اب تک ڈسکور نہیں کیا ہے، اور یہ جنگل کسی بھی طرح انسان کے رہنے کے لائق قابل نہیں ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ اب آپ اندازہ کریں، یہ خشکی ہے وہ تری ہے، یہ خشکی ہے جنگل اور سمندر کیا ہے؟ تری ہے۔ یعلم ما فی البر والبحر، زمین کی تری پر ہو یا سمندر میں ہو، ہر چیز کو اللہ جاننے والا ہے، ہر قسم کے غیب کی چابیاں اسی کے پاس ہیں۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ اس کی جلد نمبر 5 کے صفحہ نمبر 211 کے اوپر کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَا شَيْءٍ إِلَّا مَا يَخْفَى عَنِ النَّاسِ أَوْ مَا لَا يَخْفَى عَلَيْهِمْ، اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جو انسانوں سے پوشیدہ ہے یا انسانوں سے پوشیدہ رکھی گئی ہے۔ نہیں سمجھے؟ اب بھائی دیکھیں نا یار، میں آپ کو بتاؤں بھائی، جنگلات کے اندر جو نا جنات رہتے ہیں، یہ پتہ ہے آپ کو اس بات کی؟ سمندروں میں جنات رہتے ہیں، یہ پتہ ہے اس بات کا؟ سمندروں میں بھی رہتے ہیں، جنگلات پہ بھی رہتے ہیں، سمندروں میں بھی رہتے ہیں۔ معمولی سی بات ہے نا، ایک مخلوق ہے، مکلف مخلوق ہے ہماری طرح، کہ جس کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسانوں کو اپنی بات کے لیے پیدا کیا۔ اس کا مطلب ایک ایسی مخلوق ہے جو عبادت کرے گی، جس کے ثواب اور گناہ کی بحث ہوگی، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ہم سب پوشیدہ رکھے گئے، اللہ جانتا ہے۔ حدیث کے اندر الفاظ ہیں کوئی آدم کا بیٹا ایسا پیدا نہیں ہوتا جس کے ساتھ ایک جن پیدا نہ ہوتا۔ یعنی اس سے حدیث سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ ان کی آبادی بھی ہماری آبادی کی طرح بڑھ رہی ہے۔ اگر مثال کے طور پہ ہماری آبادی اس وقت پوری دنیا میں فرض کر لیتے ہیں کہ 2.25 ارب ہے انسان، یا 3 ارب ہیں مثال ہے، تو 2 ارب تو جنات بھی ہوں گے۔ اور اگر مزارات پہ چلے جاؤ تو پتہ لگتا ہے کہ جنات جو نا وہ 6-7 ارب ہیں، کیونکہ ایک آدمی پہ 6 آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ مطلب جنات اتنے فارغ ہیں کہ ان کو کرنے کا کوئی کام ہی نہیں ہے، ایک آدمی پہ 6 جن چڑھے ہوئے۔ بھائی بتاؤ بھائی، اگر کچھ اور کر لو بھائی دنیا میں، نہیں۔ بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ زمین اور آسمان کی ان تمام مخلوقات کا جاننے والا اللہ مالک الملک ہے۔ اور اسی آیت کو، جس کو ہم سورہ نام کی آیت نمبر 59 پڑھ رہے تھے، اسی کی تفسیر کرتے ہوئے میرے ہاتھ میں تفسیر ابن کثیر ہے، اس کی یہ جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر ہے 61۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ غیب کی باتیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیب کی باتیں 5 ہیں، وہ یہ کہ قیامت کا وقت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، دوسرا پانی کا برسنا، تیسرا حمل میں لڑکا ہے یا لڑکی، چوتھا یہ کہ کل کوئی شخص کیا کرنے والا ہے، 5ویں یہ کہ کوئی شخص نہیں جانتا ہے کہ وہ کس مقام پر مرے گا، اللہ تعالیٰ ان باتوں سے خبردار ہے۔ حدیث عمر میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ایک وقت ایک اعرابی کی شکل و صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے،
اور ایمان اور اسلام اور احسان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کے ضمن میں فرمایا کہ 5 چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں. پھر آیت تلاوت کی ان اللہ عندہ علم الساعہ، اور فرمایا یعلم ما فی البر والبحر، یعنی اس کا علم اللہ رب العزت ہی کو ہے. جمیع موجودات جو بری ہوں یا بحری ان سب پر محیط، آسمان و زمین میں کوئی بھی ذرہ کچھ بھی اس سے مخفی نہیں. اور یعنی ایک شاعر کا ذکر کرتے ہوئے اس کا شعر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے، فلا یکفی علیہ الذرام ترا للنواظر او توارا، یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی ذرہ بھی مخفی نہیں رہ سکتا، خواہ دیکھنے والوں سے کوئی چیز کھلی رہے یا ڈھکی رہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی وضاحت سے بھی یہ بات پتہ لگتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی غیب کا علم جاننے والا نہیں ہے. اور یہی آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں کل املک لنفسی والی، اسی کو دیکھ لیں. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ سارے امور کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر دو اور اپنے بارے میں کہہ دو کہ مستقبل کا علم مجھے بھی نہیں، ہاں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بتا دیا تو میں بتا دیتا ہوں. جیسا کہ فرمایا ہے کہ عالم الغیب کے غیب کو اور کوئی نہیں پا سکتا. اے نبی کہہ دو کہ اگر میں غیب کی بات جانتا تو اپنے لیے بہت سا خیر جمع کر لیتا. مجھ کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا، یعنی مجھ کو تو یہ بھی خبر نہیں ہے کہ میرا انتقال کب ہوگا، ورنہ میں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کروں. یہ قول امام مجاہد کا ہے اور امام ابن جریج بھی یہی کہتے ہیں. لیکن یہ بات غور طلب ہے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل اچھا ہی تھا، اور جو عمل آپ کرتے تھے وہ مستقل طور پر پائیدار ہوتا تھا. سارے اعمال ایک ہی ڈھنگ کے تھے، ہر عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اللہ تعالیٰ پر ہی ہوتی. غرض یہ کہ کوئی عمل بھی غیر عمل صالح نہ ہوتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مراد ہو کہ غیب کی باتیں جان لیتا تو لوگوں کی کسی نوع کی بھلائی کسی کے اندر، یعنی جس کے اندر جس نوع کی بھلائی ہوتی میں اس کو استعمال کرتا تو اس سے ان کو آگاہ کر دیتا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے خیر کے معنی مال کے کیے ہیں اور یہ مفہوم زیادہ بہتر ہے. اور فرمایا کہ جس خریداری میں بھی فائدے کا علم ہوتا وہ ضرور خریدتا اور کوئی چیز نہ بیچتا جب تک اس کے فائدے کا علم نہ ہوتا. غرض یہ کہ تجارت میں بھی کبھی نقصان نہ اٹھاتا یا نہ اٹھانے دیتا. مجھے کوئی فکر و تنگی دستی کبھی نہ آنے پاتی. بعض مفسرین نے یہ مطلب بھی لیا ہے کہ قحط آنے والا ہوتا تو بہت کچھ غلہ جمع کر کے رکھتا، سستے زمانے میں خرید لیتا اور گرانی کے زمانے میں بیچ دیتا، اور مجھے غربت و مسکنت کبھی نہ چھوتی اور نقصان آنے سے پہلے میں اس سے بچ جاتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں صرف خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا ہوں اللہ کے عذابوں سے اور جنت کی نعمتوں سے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو تمہاری زبان پر آسان بنا دیا ہے تاکہ ارادہ تقوی رکھنے والوں کو تم بشارت دو اور جھگڑنے والے سرکش لوگوں کو ڈراؤ. یعنی کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے بیان سے یہ 5 آیتیں میں نے آپ بھائیوں کے سامنے رکھی ہیں جن 5 کا مفہوم اور معنی یہ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں رکھتے تھے. اور اس بات کو آپ سمجھیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں رکھتے نا تو کائنات کے اندر کوئی ماں کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا کہ جس کو غیب کا علم ہوگا. پھر اس کے بعد یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 563 ہے، کتاب التوحید ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب قول اللہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. اس کے تحت یہ حدیث نمبر 7389 ہے، یعنی 7379. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیب کی 5 کنجیاں ہیں جنہیں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب آئے گی، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ کس جگہ کوئی مرے گا، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب قائم ہوگی. یہاں پہ 3 چیزوں کی میں وضاحت دے دیتا ہوں. بعض بھائیوں کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ جی ہم یعنی کہ ماں کے رحم کے اندر کیا ہے اسے تو ہم جان لیتے ہیں، یعنی کہ وہ لڑکا ہے لڑکی، جبکہ اس بات کو سمجھیں کہ یہاں پہ ماں کے رحم میں کیا ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ لڑکا ہے لڑکی، اس سے مراد ہے نیک ہوگا یا بد، نیکوکار ہوگا یا گناہ گار. بعض لوگوں نے اس سے مراد یہ سمجھ لیا کہ لڑکا ہوگی یا لڑکی، یہ اس سے مراد نہیں ہے. یہ تو اس عربوں کی کیفیت شناس بھی جان لیا کرتے تھے. خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس کا علم تھا. اسلام لانے سے پہلے آپ کیفیت شناسی کرتے تھے. کیفیت شناسی کیا ہوتی ہے کہ انگوٹھا ہے نا عورت کا دیکھتے ہیں، اس پہ خاص قسم کی نشانی بن جاتی ہے، اس نشانی کو دیکھ کر کیفیت شناس بتا دیتے ہیں لڑکا ہوگا یا لڑکی. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس حاملہ عورتیں لائی جاتی تھی، آپ دیکھ کے بتا دیا کرتے تھے لڑکا ہوگا یا لڑکی، اور بعض مرتبہ یہی ہوتا تھا جو آپ کہتے تھے وہی ہوتا تھا.
تو قیافہ شناسی تو اس زمانے میں بھی تھی، یعنی کہ اس زمانے میں بھی لوگ جان لیا کرتے تھے کہ لڑکا اور لڑکی، رحم مادر میں کیا اس سے مراد یہ نہیں۔ اسی طرح یہ بات سمجھیں کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی بارش جو ہے وہ محکمہ موسمیات والے بتا دیتے ہیں۔ آپ سمجھیں ذرا اس بات کو، اسی سال میں بہت زیادہ بارشوں کی پیش گوئی تھی، ابھی تک نہیں ہوئی۔ تو ہمارے یہاں جو پیش گوئیاں ہوتی ہیں وہ پیش گوئیاں ان سائنسی علامات کی بنیاد پہ ہوتی ہیں کہ جن کے نتیجے میں جن آثار اور ہم اندازہ لگاتے ہیں، مطلب یقینی طور پہ کبھی بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ ایسا ہی ہوگا۔ جیسے اس کی مثال ایسے لے لیں کہ چاند کی تاریخ بتاتی جاتی ہے نا میں کہ فلاں تاریخ کو سعودیہ کے اندر بقرعید ہوگی، یا ہمارے ہاں بقرعید ہوگی، یا سعودیہ میں عید ہوگی، یا ہمارے یہاں عید ہوگی، پہلے سے بتا دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ چاند کی منازل طے ہیں، دنیا آگے پیچھے ہو جائے چاند کی منازل آگے پیچھے ہو سکتی ہیں، سورہ رحمان میں ہم نے پڑھا تھا، تو وہ طے ہے، اس کو دوربین کے ذریعے دیکھ لیا جاتا ہے ان منازل کو۔ یہ کون سی دوربین؟ وہ والی جو ٹیلیسکوپ بڑی والی جو ہوتی ہے، اس سے چاند کے بارے میں دیکھا جاتا ہے، ناسا جو دیکھتا ہے، تو ان منازل کو جان لیا جاتا ہے اور اس سے جو ہے تاریخوں کا اعلان ہو جاتا ہے۔ لیکن بادل کیسے بنیں گے، پھر کہاں تک تیر کے جائیں گے، پھر کدھر جا کے برسیں گے، اس کے لیے اندازے تو لگائے جا سکتے ہیں، یقینی کوئی بات کی جا سکتی نہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ایک آدمی نے ایک مخصوص قسم کا کاروبار کیا ہے جس کے نفع اور نقصان طے ہے، تو جب نفع اور نقصان طے ہے تو کون کل کیا کمائے گا وہ تو وہ جان لیتا ہے نا۔ اصل میں یہ بحث اس سے نہیں ہے کہ وہ کیا کمائے گا، یہ تو بات حقیقی ہے کہ وہ یہ آدمی سمجھ سکتا ہے، بلکہ ان چیزوں میں بھی سمجھ سکتا ہے کہ جن کا منافع طے نہ ہو، ان میں بھی وہ جان سکتا ہے اس چیز کو۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو منافع جسے وہ منافع سمجھ رہا ہے اس منافع سے وہ خود بھی کھائے گا یا نہیں، بحث یہ ہے۔ اصل نفع وہ ہے جو آدمی حاصل کر لے۔ مثال کے طور پہ میں نے 100 روپے کی چیز خرید کے 110 روپے کی بیچی، 10 روپے نفع تو ہے، مگر جب میں اسے استعمال کر لوں، جب میں اسے استعمال ہی نہ کر پاؤں تو یہ کون سا نفع ہے؟ یہ سمجھیں بات کو، جب تک میں اس کو استعمال نہیں کر لیتا وہ نفع نہیں ہے۔ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ کوئی بھی اللہ کے سوا ان 5 چیزوں کے بارے میں نہیں جانتا۔ اچھا، پھر اسی طرح آپ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں مستدرک حاکم ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 22 اور 23 ہے، حدیث نمبر 14 ہے۔ ایاس بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد سے واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ایک شخص گھوڑے پر سوار ہو کر آیا اور کہنے لگا آپ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کے اندر فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس نے پوچھا یہ نبی کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ کی طرف سے اللہ کی باتوں کو، اللہ کی خبروں کو لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ اس نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ وہی جو ہم شروع میں پڑھ رہے تھے، اس نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبن ولا یعلم الغیب الا اللہ۔ اس نے سوال پوچھا قیامت کب آئے گی، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تو غیب ہے اور غیب کو اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ خود فرما رہے ہیں کہ یہ بات غیب ہے اور غیب کی بات کو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ یہ میرے ہاتھ میں سنن ابن ماجہ ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 40 ہے، کتاب النکاح ہے، امام ابن ماجہ نے باب قائم کیا باب الغناء والدف، اس کے تحت یہ حدیث نمبر 1898 ہے۔ ابو الحسین خالد المدنی وہ کہتے ہیں ہم مدینہ منورہ میں تھے، عاشورہ کا دن کون سا تھا؟ یاد رکھو گے؟ چلو میں عربی عبارت بھی پڑھ کے سناتا ہوں۔ کنہ بالمدینۃ یوم عاشورہ، ہم مدینہ میں کون سے دن تھے؟ 10 محرم والے دن۔ لڑکیاں دف بجا رہی تھیں، لڑکیاں کیا کر رہی تھیں؟ دف بجا رہی تھیں اور گانا گا رہی تھیں۔ پھر ہم ربیع بنت معوذ کے پاس گئے، ان سے یہ بیان کیا، انہوں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آیا جس دن میری شادی ہوئی تھی، اس کی صبح کو، اور میرے پاس 2 لڑکیاں تھیں جو یعنی گانے گا رہی تھیں اور اپنے باپ دادوں کا ذکر کر رہی تھیں جو بدر میں شہید ہوئے۔ تو گانا گاتے ہوئے یہ بھی کہنے لگیں وفینا نبی یعلم ما فی غد،
یعنی گانے میں ایک شعر کیا پڑا، وفینا نبی، ہمارے اندر نبی ہیں، یعلم ما فی غدن، وہ کل کی باتیں بھی جانتے ہیں، وہ کل کی باتیں بھی جانتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا تقولہ، یہ مت بولو، فلا تقولہ ما یعلم ما فی غدن الا اللہ، کل کیا ہوگا اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ سمجھے ہیں بات کو؟ یہ نہیں۔ پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں، یہ مستدرک حاکم کی جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 757 ہے۔ لقیط بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے آپ سے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے اپنی حاجت طلب کرنے لگا ہوں، آپ اس سلسلے میں جلد بازی مت فرمائیے گا بلکہ تسلی سے جواب ارشاد فرمائیے گا، یعنی کہ جو میں کہنے لگا ہوں اسے تسلی سے سن کے جواب دیجیے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دل کرے پوچھ۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے پاس غیب کا علم ہے؟ میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا آپ کے پاس غیب کا علم ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور اپنا سر ہلایا اور فرمایا کہ تمہارے رب نے 5 غیبوں کی چابیاں اپنے پاس رکھی ہیں، ان کو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا، یعنی ایسے بتاتے گئے اور انگلیوں سے گنتے گئے۔ موت کا علم اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ تمہاری موت کب آئے گی، اس بات کو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بارش کب برسے گی، وہی مصیبت زدہ اور پریشان حالوں پر رحمت کی بارش نازل فرماتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ مسکرا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے لیے آسانیاں کب آنے والی ہیں۔ لوکیت نے کہا اللہ کے رسول اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا اور تو کل کیا کرے گا، تم اس کو نہیں جانتے، اور اللہ ہی جانتا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ دیکھو میری بات سمجھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب رکھتے ہیں، یہ کوئی اسلامی عقیدہ ہوتا ہے تو اللہ کے رسول سب سے پہلے کس چیز کی اصلاح کے لیے آئے تھے؟ عقائد کی۔ اب بھائی سمجھے نہیں؟ دیکھو ہم نے پہلے والی حدیث میں پڑھا، وہ کہنے لگے آپ کون ہیں؟ تو فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں۔ کہا نا بھائی، جو اسلامی عقیدہ ہے اس کا اثبات ڈنکے کی چوٹ آپ نے کیا کہ میں کون ہوں۔ پوچھا قیامت کب آئے گی، یہ غیب ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ اسی طرح اس کے اندر صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ جلد بازی میں جواب مت دیجیے گا، مجھے سوچ سمجھ کے جواب دیجیے گا، آپ کے پاس غیب کا علم ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا اگر یہ اسلامی عقیدہ ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم غیب ہوتا ہے تو آپ فوراً کہتے ہیں نا بالکل، اس کے معنی بغیر کوئی گنجائش، کوئی چارہ نہیں ہے۔ اچھا پھر آپ یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا یہ صفحہ نمبر 775 ہے، کتاب الایمان ہے۔ ہمارے نسخے کے مطابق حدیث نمبر ہے 347۔ سنیے گا توجہ سے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں جو شخص تم سے یہ کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کی باتوں کا علم تھا، جو شخص تم سے کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کی باتوں کا علم تھا، اس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا، اس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے آسمان و زمین میں کوئی بھی اللہ کے سوا غیب جانتا۔ پڑھا نا ابھی ہم نے۔ انہیں حضرت عائشہ کہتی ہیں جو کوئی تم سے کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ جھوٹ بولتا ہے، اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ یہ اتنی خطرناک بات ہے۔ اور دیکھیں یہ جو بھی ہم نے صحیح بخاری کے اندر حدیث پڑھی نا، اس کی شرح کرتے ہوئے یہ میرے ہاتھ میں فتح الباری ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 14 کے صفحہ نمبر 310 کے اوپر فرماتے ہیں فَإِنَّ بَعْضُ مَن لَّمْ يَرْسُخُ فِي الْإِيمَانِ فَإِنَّ بَعْضُ مَن لَّمْ يَرْسُخُ فِي الْإِيمَانِ، اور لوگوں میں سے بعض کے جن کے دلوں میں ابھی ایمان راسخ نہیں ہوا ہے، ایمان ان کے دلوں میں بھی اترا نہیں ہے، کان یظن ذالک،
حتی کانا یرا ان صحت النبوہ تستلزم اطلاع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی جمیع المغیبات. وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں علم غیب کا، اور یہاں تک کہتے ہیں کہ نبوت کا عقیدہ بھی جب تک صحیح ثابت نہیں ہوگا جب تک ہم یہ عقیدہ نہ رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام غیبوں کا علم تھا. اور بھائی میرے یہ بات کہ جن کے دلوں میں بھی ایمان راسخ نہیں ہوا، کیا کہتے ہیں کہ جن کے دلوں میں بھی ایمان راسخ نہیں ہوا وہ نبی کے لیے علم غیب کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور اتنی یہاں تک کہتے ہیں کہ نبوت اس وقت تک ثابت نہیں ہوتی جب تک کہ ہم نبی کے لیے تمام غیب کا علم کا عقیدہ نہ رکھ لیں. اور دیکھیں یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کتاب ہے شرح فقہ اکبر، اس کے صفحہ نمبر 151 کے اوپر وہ لکھتے ہیں ثم عالم ان الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام لا یعلم المغیبات من الاشیاء. پھر اس کے بعد یہ بات جان لے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں سے کوئی بھی کسی بھی قسم کے غیب کے بارے میں علم نہیں رکھتا الا ما علمہم اللہ تعالی احیانا، یہاں تک کہ کھلا کھلا اللہ کسی چیز کا علم دے دے. وذکر الحنفیہ تصریحا بالتکفیر باعتقادہ ان النبی علیہ الصلوۃ والسلام یعلم الغیب لمعارضۃ قولہ تعالی قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. یہی وجہ ہے کہ حنفیوں نے ایسے آدمی کی تکفیر کی ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتوں کو جانتے تھے، کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کہہ رکھا ہے غیب کی باتوں کو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. حنفیہ ایسے آدمی کی تکفیر کرتے ہیں، سمجھے؟ اور بعض لوگوں کو یہ جو آیت ہے نا عالم الغیب فلا یظہر علی غیب احد جیسی آیتوں سے یہ اشکال ہو گیا کہ جی وہ اللہ نے کہا ہے کہ غیب کا جاننے والا تو اپنے علم پر کسی کو بھی مطلع نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کو، تو اللہ تو خود کہہ رہا ہے کہ ہم غیب کا علم اپنے پسندیدہ رسولوں کو دیتے ہیں. تو وہ غیب سے مراد وہ غیب کا علم نہیں ہے بھائی، وہ وحی الہی ہے. دیکھیں اللہ رب العزت نے سورہ ہود کی آیت نمبر 39 کے اندر فرمایا، یعنی کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات جن کو عرب نہیں جانتے تھے، قریش کے لوگ نہیں جانتے تھے، وہ نازل فرمایا سورہ ہود میں، اور فرمایا تلک من انباء الغیب، یہ ساری غیب کی خبریں، تلک من انباء الغیب یہ ساری غیب کی خبریں ہیں، نوحیھا الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی طرف انہیں وحی کے ذریعے بھیج رہے ہیں، ہم یہ آپ پر وحی کر رہے ہیں. ما کنت تعلموها انت ولا قومک من قبل ھذا، آپ اور آپ کی قوم اس سے پہلے اسے جانتے تھے. فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، بس اس پہ رکیں کہ اللہ رب العزت یعنی آخرت تو متقین کے لیے اللہ رب العزت نے انجام رکھا ہے. دیکھو اس آیت میں اللہ نے واضح کر دیا کہ جو آپ غیب کی باتیں بتا رہے ہیں یا آپ وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، آپ علم غیب رکھتے، علم غیب نہیں رکھتے. اور اسی طرح آپ دیکھیں سورہ آل عمران کے اندر مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے یسوع مسیح کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف یہ وحی کے ذریعے بھیج رہے ہیں. وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، آپ اس وقت نہیں تھے جب زکریا اور ان کے رشتہ داروں کے درمیان اس معاملے میں اختلاف ہوا کہ مریم کی پرورش کون کرے گا. وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور آپ اس وقت بھی نہیں تھے جب سارے بنی اسرائیل میں جھگڑا ہو گیا تھا. ہم نے سورہ آل عمران میں بڑا تفصیل سے پڑھا تھا. تو یہ ساری باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان فرماتے تھے وحی کے ذریعے بیان فرماتے تھے، یہاں تک کہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 3 اگر بندہ سمجھ لے تو اور بات واضح ہو جاتی ہے. اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب نبی نے اپنی بیویوں میں سے بعض کو حدیث کہی، فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مِنْ أَنبَاءِكَ هَٰذَا قَالَ نَبَّأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ. نبی نے جو بات کہی وہ بعض یعنی کہ بیویوں میں سے بعض کو کہی اور انہوں نے ایک سے دوسرے کو کہہ دی جو کہ کہنی نہیں تھی. یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جتا دی.
اب جب جتا دی تو وہ کہنے لگیں قالت من انبا کا حاضا، آپ کو یہ کس نے بتایا؟ یعنی کہ وہ جس جگہ واقعہ ہوا تھا اس جگہ ان دو کے علاوہ کوئی تیسرا ناممکن ہو ہی نہیں سکتا. من انبا کا حاضا، آپ کو یہ کیسے پتہ لگا؟ قال نبانی العلیم الخبیر، مجھے سب کچھ جاننے والے اور ہر بات سے باخبر اللہ نے خبر دی ہے. نبی کو علم غیب نہیں ہوتا، نبی صاحب وحی ہوتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی اپنی ذاتی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتا، یہ وہی کہتا ہے جو اس کی طرف بذریعہ وحی نازل کی جاتی ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا تو ہمیں وحی کا انکار کرنا پڑ جائے گا، اور اگر ہم کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوتی تھی تو لازماً ہمیں علم غیب کا انکار کرنا پڑے گا. اور یہی سورہ نام آیت نمبر 50 کا مفاد ہے. ولا اقول لکم ولا عالم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں غیب جان لیتا ہوں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، میں تو اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ کی طرف سے مجھ پر نازل ہوتی ہے. تو وحی کا اقرار کرنا ہے، علم غیب کا، وحی کا اثبات کرنا ہے، علم غیب کا انکار کرنا ہے. ٹھیک. اچھا، اب یہاں ایک آخری بات سمجھ لیں. آخری بات میرے بھائی یہ ہے، ذرا غیب کو سمجھیں کہ کیا ہے غیب. ہم نے شروع میں مفردات کے حوالے سے غیب کے معنی کو سمجھا کہ غیب کے معنی یہ ہیں کہ ہر وہ چیز جو انسان کے علم اور حواس سے اوجھل ہو. غیب انسان کے علم اور حواس میں جو چیز نہیں ہے وہ اس سے باہر ہو تو وہ غیب ہے، اور جو حواس کے اندر ہے جو اس کے علم میں ہے وہ غیب نہیں ہوتی، اس پہ لفظ غیب کا اطلاق ہی نہیں ہو سکتا. اب آپ سمجھیں ذرا اس بات کو. ہم حسوس کے ذریعے چیزوں کو جانتے ہیں، حتیٰ کہ اگر فرض کر لیتے ہیں ہمیں علم غیب ہونا شروع بھی ہو جائے تو بھی حسوس کے ذریعے ہی ہوتا ہے. ہم اسے حسوس کے ذریعے ہی جان پائیں گے اور حسوس کے ذریعے بتا پائیں گے. مثال کے طور پہ جس کو یعنی علم ہونا شروع ہوتا ہے نا غیب کا علم، ابھی سمجھے ذرا اس بات کو. دنیا میں کروڑوں آوازیں ایک وقت میں گونجتی ہیں، باریک، بھاری، پتلی، موٹی، عورت کی، مرد کی. ایسا ہے. مثال کے طور پر ہم ایک شادی ہال کے اندر جاتے ہیں، جب 1200-1300 افراد جمع ہوئے ہوئے کھانے کا وقت ہو جاتا ہے اور کھانا کھل جاتا ہے اور 1200-1300 افراد کھانے کی طرف جب ٹوٹتے ہیں تو اس وقت جو شور ہوتا ہے کان پڑے کی آواز آتی ہے؟ نہیں آتی نا. اب سمجھے ذرا اس بات کو. 1200-1300 افراد نہیں، اگر مثال کے طور پہ 12-13 کروڑ افراد کے آوازیں آپ کے کان پر آنا شروع ہو جائیں تو آپ کا ہوگا کیا؟ سوچیں ذرا 2 منٹ کے لیے. 1200-1300 افراد اگر بول رہے ہوں آپس میں تو کان بڑے کی آواز آپ کو نہیں آ رہی ہوتی، آپ کو چیخ کے بات کرنی پڑ رہی ہوتی ہے. اگر 12-13 کروڑ افراد کی آوازیں ایک دم آپ کے کان پہ آنا شروع ہو جائیں تو آپ کا کیا ہوگا؟ اسی طریقے سے اللہ کی مخلوقات کے اندر بعض ایسے پرندے ہیں جو اپنی آواز سے اپنے دشمن کو ڈراتے ہیں. پتہ کوئل کی نسل میں ایک ایسا پرندہ ہے کہ جب اسے کسی خطرناک جانور، جیسے کوئی شکاری جانور اس کے قریب آ رہا ہو نا، اسے ڈر ہو جائے کہ میرے گھر، وہ ایک اتنی زیادہ شارپنیس والی آواز نکالتا ہے، اتنی خطرناک آواز نکالتا ہے کہ اس کے قریب اگر کوئی ہو نا وہ کانوں میں انگلیاں ٹھوس لے اپنے. اور آپ دیکھیں کہ وہ جتنے بھی جاندار اس کے ارد گرد ہوتے ہیں نا وہ یا تو خبردار ہو جاتے ہیں، اس سے بھاگتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، کیونکہ اتنی چبھری ہوتی ہے وہ آواز، اتنی چبھری ہوتی ہے جس کی کوئی حد نہیں. اور وہ ایک نہیں ہے دنیا میں، وہ ہزاروں ہیں. تو اگر وہ ہزاروں نہیں چند سو اگر ایک ساتھ مل کے بولنا شروع ہو جائے اور وہ آواز آپ کے کان پر آئے تو آپ کے کان کا کیا ہوگا؟ سوچیں ذرا 2 منٹ کے لیے. چلو اسے بھی چھوڑ دیں. مثال کے طور پہ ڈیزی کٹر بوم آ کے گرتا ہے ایک، اس سے ایک دھماکہ ہوتا ہے خطرناک قسم کا، ارد گرد کی ساری بلڈنگیں وہ زمین بوس ہو جاتی ہیں. وہ دھماکہ اس بوم کا الگ ہوتا ہے، بلڈنگوں کے گرنے کا آواز الگ ہوتی ہے. اس سے جو شور پیدا ہوتا ہے، اس سے جو ایک دھماکہ اور دھکا پیدا ہوتا ہے، لوگ بعض مرتبہ صرف اس کی آواز سے ہارٹ فیل ہونے سے مر جاتے ہیں. پتہ آپ کو؟ یعنی کہ اس دھماکے کی آواز اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہارٹ فیل ہو جاتا ہے سننے کا وہ بندہ، مطلب اس آواز کو برداشت نہیں کر پاتا، ہارٹ فیل ہوتا ہے، وہ مر جاتا ہے.
ایک محتاط اندازے کے مطابق امریکہ نے افغانستان میں 2200 ڈیزی کٹر بوم فائر کیے تھے ابتدائی مہینوں کے اندر، پھر جا کر جو نا وہ افغانستان میں اترا تھا. کتنے؟ فرض کریں کہ اگر 2200 کی آواز بیک وقت آپ کے کان پر آ جائے تو کیا ہوگا؟ آپ ایک رش والی جگہ پر پھنس گئے، چاروں طرف سے گاڑیاں ہارن بجا رہی ہیں، 100 گاڑیاں، 200 گاڑیاں، 500 گاڑیاں شور مچا رہی ہیں، آپ کا دماغ سنسنا جائے گا. ایسا ہی ہے. اور اس وقت میں پوری دنیا میں ہزاروں جگہ پہ ٹریفک جیم اور گاڑیوں کا شور ہو رہا ہوتا ہے نا، وہ سارا اگر آپ کے کانوں پر آ جائے تو کیا ہوگا؟ چلو اسے بھی چھوڑیں. آپ نے معصوم بچے کا رونا سنا ہے؟ پیدائشی بچہ، 3 4 5 دن کا بچہ معصوم، وہ رو رہا ہوتا ہے، بری طریقے سے چلا رہا ہوتا ہے بھوک میں. ایک دن میں ہزاروں بچے پیدا ہوتے ہیں، سب کی آواز اگر آپ کے کانوں پر آنا شروع ہو تو کیسا ہوگا؟ اسے بھی چھوڑیں. گدھا ہے نا، گدھا کو دیکھا ہے؟ گاڑی کے ساتھ بندھا ہوا ہوتا ہے، اسے گدھے کا مالک مار رہا ہوتا ہے. گدھا کچھ تو بول رہا ہوگا. وہ جو بول رہا ہے اگر وہ آپ کو سنائی دینا شروع ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ایک کتا رات میں بھونک رہا ہے، وہ جو بول رہا ہے وہ آپ کو سنائی دینا شروع ہو جائے تو کیا ہوگا؟ آپ کسی مرغی کو ذبح کرنے کے لیے لٹا رہے ہو، وہ جو چیخ رہی ہے وہ آوازیں اگر آپ کے کان پہ آ جائیں اور وہ پتہ لگ جائے کہ کیا بول رہی ہے تو کیا ہوگا؟ میرے بھائی، صرف 7 خصوص جن سے انسان علم حاصل کرتا ہے ان میں سے صرف ایک حص سننے پر ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر انسان صرف سننا ہی انسان کا لامحدود ہو جائے، جو کہ عالم الغیب ہونے کی پہلی علامت ہے. عالم الغیب ہونے کی پہلی علامت کیا ہے؟ وہ لامحدود سنتا ہے، لامحدود. 1:06 پر میں نے دعا کی حیدرآباد سے بیٹھ کر، 1:06 کے اوپر ہندوستان والے حیدرآباد سے کسی نے بیٹھ کے دعا کی. 1:06 پر امریکہ سے کسی نے دعا کی. 1:06 کے اوپر افریقہ سے کسی نے دعا کی. ہزاروں لاکھوں لوگوں نے 1:06 پر دعا کی. مثال کے طور پر سمجھے ذرا اس بات کو، ان میں سے بعض کی دعائیں ایسی ہوتی ہیں، اے اللہ مجھے اس تکلیف سے نجات عطا فرما. بعض کی دعائیں ہوتی ہیں، اے اللہ مجھے موت عطا کر دے. بعض کی دعائیں ہوتی ہیں کہ اے اللہ ہمیں دشمن کے شر سے بچا لے. فلسطین. ہزاروں لاکھوں کروڑوں حاجتیں ایک وقت میں آپ کے کان پہ آ کے ٹکرانا شروع ہو جائیں، آپ کا کیا ہوگا؟ صرف سننے کی بات کر رہے ہیں ہم، صرف سننے کی. ابھی یقین کریں یہ پہلی حص ہے علم کی کہ آدمی سن کر کسی چیز کا علم حاصل کرتا ہے کہ یہ کیا ہے. اللہ عالم الغیب ہے کہ اس کا سننا لامحدود ہے. وہ جو چاہتا ہے. مزے کی بات یہ ہے، میں نے سورہ فاطر کے اندر بتایا تھا، ان اللہ یسمع من یشاء. ہمیں نا یہ جو ہم سن بھی رہے ہیں یہ بھی اللہ میں سناتا ہے. اصل میں تو سمیع اللہ ہے، سننے والا ہی اللہ ہے. میں نے وہاں پورا بتایا تھا، وقت بہت زیادہ ہو گیا، مجھے بس یہ بات ختم کرنی ہے. اسی طرح دیکھنے کو سمجھے، دیکھنے کو. اب پتہ ہے حاملہ عورت بچہ دیتے ہوئے مر جائے تو وہ منظر کیسا ہوتا ہے؟ حاملہ عورت بچہ جنتے ہوئے مر جائے تو وہ کیسا ہوگا منظر؟ کبھی ایک ماں کو اپنی ماں کو اپنے ذہنوں میں لے آؤ 2 منٹ کے لیے، اس کی تکلیفوں کو یاد کرو اب تک کی، اور سوچو جب تمہارے جننے کے وقت میں اگر وہ مر جاتی اس کے اوپر کیا گزرتی، تم پر کیا گزرتی، اس کے ساتھ کیا ہوتا، تم پر کیا ہوتا، تمہارے خاندان کے ساتھ کیا ہوتا. سوچو ذرا، ہزاروں عورتیں ایک دن میں مرتی ہیں ڈیلیوری کے دوران. معصوم بچے مرتے ہوئے دیکھیں کبھی؟ جیسے مثال کے طور پہ ایک بوم آگے گرا اور بچوں کے چیتھڑے اڑ گئے. آپ اس منظر کو کتنی دیر تک دیکھ سکتے ہو؟ 2 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ. نفسیات کی سائنس یہ بات کہتی ہے کہ اگر مسلسل انسان اس چیز کو دیکھتا رہے وہ ذہنی مریض بن جائے گا، پاگل ہو جائے گا. ہزاروں لاکھوں بچے ایک دن کے اندر مختلف طریقوں سے مرتے ہیں. وہ منظر اگر ہمیں دکھنا شروع ہو جائے، ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا یہ بچہ ایسے مر رہا ہے، بچہ ایسے مر رہا ہے، لوگ گاڑی کے نیچے آ گئے، کچل گئے، ٹکڑے ہو گئے. کتنے ٹکڑے ہوتے ہوئے لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں. ہزاروں لوگ دن کے اندر مختلف حادثات میں مرتے ہیں.
آپ اس منظر کو کب تک دیکھ سکتے ہیں؟ میرے بھائی میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، ہم سن نہیں سکتے، ہم دیکھ نہیں سکتے، یہ نہیں سن سکتے تھے، دیکھ سکتے تھے، پھر بھی نہیں دیکھ سکتے، پھر بھی نہیں سن سکتے. ہے مزے کی بات. میں کہوں آؤ تمہیں میں عالم الغیب بنا رہا ہوں، بنو گے؟ سب سننا پڑے گا، سب دیکھنا پڑے گا. دیکھے گا؟ سب سنے گا؟ چلو پھر ایک اور بات، یہ سورج ہے نا، سورج یہ کیسے بنا؟ ایک عالم الغیب کو یہ سب سے پہلے پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر یہ تباہ ہو گیا نا تو اس نظام شمسی میں دوسرا سورج نہیں ہے جو اس کو غذائیت دے سکتا. یہ پورا نظام اس سورج کا مرہون منت ہے. اگر یہ سورج پھٹ گیا، ختم ہو گیا نا، تو یہ پوری کائنات ہماری، یہ جتنی گیلیکسی ہے سب ختم ہو جائے گی ایک سیکنڈ کے آدھار میں. اس سے دوسرا سورج بنانے میں کتنا ٹائم لگے گا یہ جب پتہ لگے گا جب پہلا سورج کیسے بنا ہے یہ پتہ لگ جائے. یہ حقیقی علم غیب. مطلب آپ سمجھیں کہ باباؤں کی جھوٹی کرامتیں، ان سے اگر کوئی آدمی اگر مثال کے طور پہ کسی کے لیے علم غیب کا اثبات کرے تو اس سے کروڑ درجے بہتر ہے کہ سائنس کا طالب علم بنے اور ان چیزوں کے ذریعے اثبات کی بحث کرے جو حقیقی چیزیں ہیں. اللہ رب العزت نے، سننا بڑا غور طلب بات ہے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر شہد کی مکھی کے لیے ذکر فرمایا کہ تیرا رب ان کی طرف وحی کرتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ جنگلات کے اندر پھرتی پھرتی ہیں اور شہد بناتی ہیں. یعنی کہ اللہ نے، ہم نے پڑھا تھا سورہ نحل میں، اللہ رب العزت نے شہد بنانے کا طریقہ کس کو سکھایا؟ ایک مکھی کو سکھایا ہے. بھائی آپ کی ساری ٹیکنالوجی ایک طرف، یہ ٹیکنالوجی کس کے پاس ہے؟ لڑ لو، یہ ٹیکنالوجی اس سے حاصل کر لو، اس کے سارے سائنٹسٹ اس کی لیبورٹریوں سے ڈالو. کیا ہوا بھائی؟ شہد بنانے کے جتنے سائنٹسٹ شہد کی مکھیوں کی لیبورٹری میں تھے ہم نے اغوا کر لیے، اب وہ ہماری لیبورٹریوں میں شہد بنائیں گے. ایسے ہی ہے؟ کر لو، کر سکتا ہے. کتنی معمولی سے مخلوق نے اللہ نے اپنا عالم الغیب ہونا بتایا ہے. میں نے وہاں بتایا تھا، کبھی شہد کی مکھی کا شہد بنانے کے عمل کو دیکھو گے، اللہ کی قسم، اللہ کی شان کے آگے بندہ سجدے میں گر پڑتا ہے. کیا اللہ کی شان ہے. مکھی اپنی جگہ سے اڑی، ایک پھول پہ بیٹھی، عرق حاصل کیا، اڑ گئی. دوسری مکھی آئی، اس پھول پہ بیٹھنے لگی، بس اوپر ہی اوپر سے ایسے یوں اترتے اترتے اچانک سے کیا ہوا، اٹھی اور چلی گئی. کیونکہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی عمل جب ہم کرتے ہیں نا، کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں، اس کا ٹائم ڈیوریشن بڑا اہمیت رکھتا ہے. ہمیں شہد کا چھتا بنانا ہے ایک سیزن میں اور ایک سیزن میں اس کا استعمال کرنا ہے. بھائی شہد کی مکھی شہد بناتی ہے موسم سرما کے لیے، انڈے دیتی ہے موسم گرما میں اپنے شہد کے چھتے میں، اور شہد بناتی ہے تاکہ اپنے وہ چھوٹی مکھیوں کے بچے جو پیدا ہوتے ہیں نا وہ شہد کا استعمال انہیں کرواتی ہے. تو گرمی میں شہد کو جمع کرتی ہے سردیوں کے لیے. ٹائم ڈیوریشن بہت کم ہے، اسی ٹائم کے اندر اندر سب کام کرنا ہے. ایک چھتے میں 1000 مکھیاں ہیں لیکن کام ہے 2000 مکھیوں کا. 1000 مکھیوں نے کرنا ہے. کتنے عرصے میں نمٹے گا؟ 6 مہینے میں نمٹے گا. تو اگر 6 مہینہ 1 منٹ بھی اوپر ہوا تو سمجھے بات کا مطلب. یہ ایسی مخلوق نہیں ہے کہ جو چھاتا لے کے یا کچھ اور کر کے یا جیکٹ پہن کے اپنے آپ کو سردی سے بچا لے. اسے گھونسلے کے اندر کسی بھی صورت میں گھسنا ہوگا وقت سے پہلے. ہر 1 منٹ اس کے لیے قیمتی ہے. وہ ایسے بیٹھتے بیٹھتے نا اڑ چلی گئی، بیٹھی نہیں. اب جب ہم اسے میگنیفائنگ لینس سے دیکھتے ہیں، میگنیفائنگ لینس ہوتا ہے نا، جب ہم اس سے خوردبین سے اس کو دیکھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے ایک بالکل باریک سا ڈاٹ اور اس کے اوپر سرکل بنا ہوا. پیچھے آنے والے مکھی کے لیے آگے جو مکھی چلی گئی علامت چھوڑ کے گئی ہے کہ یہاں سے رکھ نکال لیا گیا ہے. پیچھے آنے والی مکھی کے لیے آگے اس مکھی نے ایک سرکل بنا کے یہ بتا دیا ہے کہ یہاں سے رکھ نکال لیا گیا، ٹائم ویسٹ نہیں کرو، آگے چلو. یہ اس مکھی کو کس نے سکھایا ہے؟ چھوٹی سی بات ہے. یہ اللہ کا عالم الغیب ہونا. ساری دنیا کے سائنس مل کر بھی اس ایک سائنس کا مقابلہ کر سکتی؟ پتہ نہیں کون سی دنیا میں ہم رہتے ہیں. یقین کریں کہ مخلوق کے لیے علم غیب کا اثبات جہالت ہے، انتہا درجے کی جہالت. جو آدمی انتہا درجے کا جاہل ہوگا نا علم سے اور سائنس سے، وہ مخلوق کے لیے علم غیب کا اثبات کرے گا. انتہا درجے کا جاہل آدمی.
اور جو دین اسلام کا اور سائنس کا طالب علم ہوگا وہ اس بات کو سمجھے گا کہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی اس علم کا اثبات کرنا ہمیں عقلاً محال ہے، عقلی طور پہ بھی محال ہے۔ دلائل تو اپنی جگہ ہے، 5 آیتیں اور 5 حدیثیں میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی، یہ وقت کی کمی کی وجہ سے، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے تلک عشرۃ کاملہ، 10 دلائل بہت ہوتے ہیں، سمجھنے والے کے لیے ایک بہت ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔ اچھا بھائیوں سے ایک عدد گزارش، اگر آپ یعنی کہ لائبریری کی ویڈیوز کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی طرح اصلاح کا باعث ہے، لوگوں کے لیے مفید ہے، تو کوشش کیا کریں ویڈیوز کو آگے سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیا کریں، کہ تاکہ زیادہ سے لوگوں کا فائدہ ہو۔ جس طرح آپ اتنے سارے بھائی آ کے بیٹھ کے سمجھ رہے ہیں، ایسے دوسرے بھائیوں تک جب یہ بات پہنچے گی جو یہاں پہنچ نہیں سکتے، آ نہیں سکتے، ان تک بات پہنچے گی، ان کو فائدہ ہوگا، اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ کا باعث ہوگا۔ اللہ رب العزت توفیق دے۔ السلام علیکم۔